بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کی اس خصوصی ورکشاپ میں ہم ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ ہم حج کرنے جاتے ہیں اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ جیسے جاتے ہیں ویسے ہی واپس آ جاتے ہیں۔ زندگی پہلے جس ڈھنگ پہ گزر رہی تھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ یہ تو آپ نے بتایا کہ شیطان کے خلاف جو ہے وہ جنگ ہوتی، ہم تو عین وہاں پہ حرم میں بہت سے واقعات پیش آتے ہیں کہ شیطان کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ کم سے کم واپس آنے کے بعد تو لوگ ایسا لگتا ہے کہ فراموش کر دیا، اللہ تعالیٰ نے گناہ معاف کر دیا اور انہوں نے نئے سرے سے گناہ کرنے شروع کر دیے کہ چلیے اکاؤنٹ کھولتے ہیں نئے سرے سے۔ تو یہ رویہ ایک ہی بات یہ ہے کہ ہر مسلمان کے حق میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اس کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ وہ حج کو گناہوں کی توبہ کا ذریعہ بنائے۔ اس نے جب اللہ کے بارگاہ میں جانے کا فیصلہ کیا ہے تو اس کی حقیقت کو سمجھ کر جائے، یہ ارادہ کر کے جائے کہ اگر مجھ سے پہلے کوئی کوتاہیاں ہوئی ہیں، کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو میں اب ان کو نہیں دہراؤں گا۔ توبہ کی حقیقت اصلاح ہے۔ توبہ صرف توبہ کے الفاظ بولنے کا نام نہیں ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ آپ نے ارادہ کر لیا ہے کہ آپ اپنی اصلاح کریں گے۔ اس وجہ سے ہر مسلمان کو اس کی تلقین کرنی چاہیے کہ جب وہ حج کے لیے جا رہا ہے تو اس کا حج تبھی حج مقبول ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ہاں تبھی اجر کا باعث بنے گا جب وہ توبہ اور ندامت کے صحیح احساس کے ساتھ ہوا ہے۔ یعنی آپ اپنے مالک کے حضور میں اپنے آپ کو پیش کرنے گئے ہیں تو سمجھ کر جائیے، جب آپ نے اپنی جان نظر کر دی، اپنا مال نظر کر دیا، تو پھر لوٹ کے آنے کے بعد آپ اس طرح کی قباحتوں میں کیسے؟ خاص طور پہ ہم خطبہ بھی دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ میں جو خطبہ دیا ہے اس میں تو یہ بات کہی گئی تھی کہ جس طریقے سے یہ دن محترم ہے، یہ شہر محترم ہے، یہ جگہ محترم ہے، مسلمان کی جان مال آبرو محترم ہے، لیکن ہم ان تینوں چیزوں کا سب سے بڑی تلقین یہی کی گئی تھی کہ دیکھو یاد رکھنا اس بات کو کہ اب جب تم دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہو تو ہر مسلمان کی بلکہ ہر انسان کی جان کو، مال کو، آبرو کو ایسی حرمت والا سمجھنا جس طرح یہ گھر ہے۔ تو اگر یہ چیز ہمارے ذہن نشین ہو جائے اور ہم اپنی باقی پوری زندگی میں اسی طرح سے بندوں کے حقوق کا خیال رکھیں، ہم کوئی ملاوٹ نہ کریں، خیانت نہ کریں، کم نہ تولیں، دھوکہ نہ دیں، فریب نہ دیں، جھوٹی قسمیں نہ کھائیں، ہم دوسروں پر ظلم نہ کریں، کسی پڑوسی کو ایذا نہ دیں، تو حقیقت میں تب ہم سچے مسلمان ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کی ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہے۔ تو اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر اسلام کیا ہے اور دین کیا ہے؟ اصل میں آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کا تو ایک حق ہے عبادت، باقی تمام حقوق اصل میں حقوق العباد ہیں، بندوں کے حقوق ہیں جو آپ کو شب و روز ادا کرنے ہوتے ہیں۔ بیوی کے حقوق ہیں، شوہر کے حقوق ہیں، اعزاء و اقربا کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، معاشرے کے حقوق ہیں، آپ کی قوم کے حقوق ہیں۔ ان حقوق کو دیانتداری کے ساتھ ادا کرنا اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، یہ وہ عزم اور یہ وہ ارادہ ہے جس کے ساتھ آدمی کو حج پہ جانا چاہیے اور اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ وہ واپس آئے تو شیطان کو شکست دے کر واپس آئے اور پھر کبھی اس کے نرغے میں نہ آئے۔ جائے صاحب، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ میں اپنے شرکا اور حاضرین کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین، حج سے متعلق ہمارا خصوصی پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی اور اس کے باوجود بھی اس نے حج نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ شخص یہودی ہو کر مرتا ہے یا نصرانی ہو کر۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں اور اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس حدیث کا مصداق بننے سے بچائے۔ جو لوگ حج پر جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے، اور جن لوگوں کے پاس استعداد نہیں ہے اور دل میں خواہش رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو استعداد نصیب فرمائے۔ اپنے میزبان ریحان احمد یوسفی کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔